ذہنی سکون چاہیے تو ہمیشہ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنے رویے سے سمجھائے کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، یہ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، اور سب سے پہلے اپنا سکون۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد آلود اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں انسان محبت ظاہر کرنے میں اتنی دیر لگا دیتا ہے، جبکہ وہی انسان نفرت ظاہر کرنے میں ایک سیکنڈ کی دیری نہیں کرتا۔ دراصل وہ اپنی ایگو کو فالو کرتا ہے۔ لوگ کیسا بھی سلوک کریں، حالات کتنے ہی مشکل ہوں، یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں کی چالوں کو چلنے نہیں دے گا، اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جن کی یادوں سے دل دھڑکتے ہوں وہ دوست کبھی بھی بھلائے نہیں جاتے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے۔ کبھی نیند میں کبھی ہوش میں، تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر، نہ نظر ملی نہ زباں ملی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے۔ کبھی زلف پر کبھی چشم پر، کبھی تیرے حسین وجود پر، جو پسند تھے میری کتاب میں وہی شعر سارے بکھر گئے۔ مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہم ہیں جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ کوئی ملال اب ہمیں رلا نہیں سکتا، ہم ایک در پہ آنکھیں نچوڑ آئے ہیں۔ کوئی سمجھائے محبت کے کرینے اس کو، خط کے غصے میں قاصد نہیں مارے جاتے۔ اکیلے پن میں ہی گزرتا ہے اکثر میرا وقت، اب لوگ مجھے اتنے راس نہیں آتے۔ اپنے خوابوں کے محل کی شہزادی ہوں میں، جھک بھی جاؤں تو تاج گرنے نہیں دیتی۔ کسی سمندر میں اتری ہوئی شام کی طرح میں بھی بہت دلکش ہوں اپنے نام کی طرح۔ بات کرتے ہوئے اب ٹھہر جاتی ہوں، اپنے لہجے کی تلخی سے ڈر لگتا ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو کسی کو اجاڑ کر ہنس دوں، خسارے لے کر میں خوشیاں بانٹ آؤں گی۔ میرا معیار ایسا ہے کہ میں آوارہ نہیں ملتی، مجھے تم سوچ کر کھونا، میں دوبارہ نہیں ملتی۔ آزاد کر دیے من پسند لوگ، نہ کوئی خواہش نہ کوئی روگ، نہ میں کوئی رئیس ہوں نہ کوئی شہزادی ہوں، میں خاک پر خوش رہتی ہوں، میں زمیں زادی ہوں۔ انسان کبھی کبھی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا۔
بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ گھروں کا خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہاں کے لوگ خوبصورت اور شاندار ہونے چاہیے۔ بعض گھر بہت گھٹن زدہ ہوتے ہیں۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ جارج برنارڈ شاہ۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ بد فطرت کون ہوتا ہے؟ جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا اس کی عقل سلامت رہے گی، چاہے اس کی عمر 100 سال ہو جائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند ہے، حلم اور بردباری کی زینت اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے۔ بطلموس کا قول ہے، عالم سے گھنٹہ بھر کی گفتگو 10 برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقت راحت نہیں ملتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنیں اور کچھ نہیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ جس نے دسترس کے باوجود حرام مال کو اللہ کے ڈرتے ہوئے چھوڑا، میرا یقین ہے کہ اللہ چند ہی دن میں کئی گنا بہتر حلال مال عطا کر دیتا ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔